السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام ہمارے عزیز بھائی محمد ارشاد انصاری صاحب کے طرف سے ان کے زیر اہتمام، ان کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ بڑا خوبصورت پروگرام ہے، مختلف علماء کے بیانات اب تک آپ نے سنے ہیں۔ مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے، قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 76 تک، 63 سے لے کر کے 76 تک، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کی کوالٹیز بیان کی، اپنے کچھ خاص بندوں کی صفات بیان کی۔
اور یہ ٹوٹل 12 صفات، 12 کوالٹیز ہیں، 12 خوبیاں۔ آج کی تقریر میں انہی 12 چیزوں پر آپ کے سامنے بات کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک باپ ہے، اس کے کئی بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو بڑا لائق ہوتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کو خوش رکھتا ہے، باپ کی بات مانتا ہے۔ تو باپ کبھی کبھی فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا تو فلاں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی 4 بیٹے اس کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے سارے بیٹے ہیں، مگر حقیقت میں وہ باپ جس بیٹے سے خوش ہے اس کو اپنا بیٹا کہہ کر کے وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور کہتا میرا بیٹا تو ہے۔ یہ مثال اپنے ذہن میں آپ رکھیے۔ اب آپ قرآن کریم کا 19واں پارہ کھولیے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آپ پڑھنا شروع کیجیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، جن کی چال کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو اہنکار نہیں کرتے، جو بڑپن نہیں دکھاتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ غور کیجیے بھائی، رحمان کے بندے تو سب ہیں، مشرک بھی رحمان کا بندہ ہے، مسلمان بھی رحمان کا بندہ ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ مگر اللہ نے یہاں کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا تھا، اسپیشل لوگوں کا ذکر۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے میرے بندو، یہ 12 چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کرو، یہ 12 کوالٹیز اپنے اندر تم پیدا کرو، تو تم حقیقت میں میرے بندے بن جاؤ گے، میرے خاص بندے بن جاؤ گے، میرے اسپیشل بندے بن جاؤ گے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور ان اسپیشل بندوں کی پہلی پہچان یہ ہے وہ زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں، نہ دولت کا گھمنڈ، نہ کرسی کا گھمنڈ، نہ عزت کا گھمنڈ، نہ اسٹیٹس کا گھمنڈ، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر مجھے سوٹ کرتا ہے۔ تو حقیر بندہ ہے، حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا انسان ہے، تو تکبر کرتا ہے؟ تجھے کس بات کی اکڑ ہے بھائی؟ تجھے کس بات کا غرور ہے؟ تکبر انسان کو زیب نہیں ہے۔ اس دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تکبر کی وجہ سے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ آگ تو اونچی ہوتی ہے، مٹی تو نیچی ہوتی ہے، ایک اونچی چیز ایک نیچی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ ابلیس نے 2 بڑے گناہ کیے تھے۔ پہلا گناہ تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور دوسرا گناہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد لاجک استعمال کیا۔ اللہ کا حکم آ گیا تو بس اس کے بعد اف، بٹ، اگر، مگر، چون، چرا نہیں۔ ایمان والا اللہ کے حکم کے آگے لاجک نہیں لگا کہ یہ حکم کیوں ہے، ہم کیوں اس پر عمل کریں، نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، ثابت ہے، میں ماننا ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے لاجک کا استعمال کیا، اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں؟ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا تکبر کرنے والا قارون تھا،
اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ قرآن کہتا ہے ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى، اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. خزانے نہیں، خزانے کی کنجیاں، خزانے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے. اتنی دولت تھی قارون کے پاس. قارون کو اپنی دولت پر ناز تھا. قال انما اوتیتہ علی علم، قارون نے کہا کہ یہ دولت تو میرے علم کی بدولت مجھے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ کی بدولت مجھے ملی ہے، میری نالج کے ذریعے مجھے ملی ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے انسان کو. انسان یہ سمجھتا ہے یہ دولت میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے. بڑے بڑے ٹیلنٹ والے آج رکشہ چلا رہے صاحب. دولت آپ کے ٹیلنٹ کے بیس پر نہیں ملتی ہے. دولت آپ کے دماغ پر کی بنیاد. بڑے بڑے دماغور اور بڑے بڑے دانشور آج سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہے اور بڑے بڑے بیوقوف آج کروڑوں اور اربوں میں کھیل رہے. دولت کی تقسیم آپ کی عقل، آپ کی نالج کی بنیاد پر نہیں. قارون نے کہا یہ دولت مجھے میرے علم کی بدولت ملی. اللہ نے کہا اچھا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے قارون کو اور قارون کے محل کو زمین کے اندر دھسا دیا. خس کم جہاں پا، قارون کا کام ختم. ساری دولت زمین کے اندر، سارا محل زمین کے اندر. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی، تکبر اللہ کو پسند نہیں. فرعون کو بھی بڑا تکبر تھا اپنی حکومت کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے ہاذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ تم کیا مجھ سے باتیں کرتا ہے؟ یہ دیکھ میری کتنی وشال حکومت ہے، یہ بڑی بڑی نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں، یہ بڑی بڑی ندیاں میرے نیچے بہ رہی ہیں. فرعون کو اپنی ندیوں پر ناز تھا، فرعون کو اپنی نہروں پر ناز تھا. اللہ نے فرعون کو اسی ندی میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا، اور جب فرعون مرنے لگا تو اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون موت کو اپنے سامنے دیکھ کر کے ایمان اگر کوئی لے آئے تو اس کے ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے. فرعون جب ڈوب رہا تھا تو ایمان لے آیا، کہ میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، اب تیرے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں. اور جب فرعون مر گیا اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون ہم تیری باڈی کو، تیرے شریر کو باقی رکھیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون ہم تیرے شریر کو، تیرے باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں تکبر کرنے والوں اور گھمنڈ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. تکبر مت کرو میرے بھائی. اور جانتے ہو تکبر کرنے والوں کو سزا کیا ملی؟ یہ دوا پی لیتا ہوں، بہت تیز سر میں درد رہا ہے. تکبر کرنے والوں کو سزا کیا ملے گی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال. دنیا میں جو لوگ تکبر کیا کرتے تھے، گھمنڈ کیا کرتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں لے کر کے آئے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے. اللہ سزا بھی کیسی دیتا ہے. اللہ کا ایک اصول ہے کہ انسان جیسا گناہ کرتا ہے اللہ ویسی سزا دیتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ تکبر کرتا تھا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اللہ اس کو ایک حقیر مخلوق چیونٹی کی شکل میں اس قیامت کے دن آئے گا. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گھمنڈیوں کے لیے اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کے اندر ایک الگ سے کمرہ ہوگا جس میں ان کو سخت سزا دی جائے گی. اس کمرے کا نام ہوگا بولس. اس کمرے میں ان کو جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. تکبر اللہ کو پسند نہیں میرے بھائی. مال کا تکبر، علم کا تکبر، شہرت کا تکبر، خبردار اپنے دل سے تکبر کو نکال. اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا.
صحابہ ڈر گئے، اے اللہ کے نبی ہم تو یہ چاہتے کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہم یہ چاہتے ہمارا جوتا اچھا ہو، اگر ہمارا کپڑا اچھا ہے اور ہم سے کوئی غریب آدمی ہماری نظر کے سامنے سے گزرا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کچھ بڑپن کا احساس پیدا ہو جائے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو کر وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، اچھا کپڑا پہننا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اچھا جوتا چپل پہننا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسان پھٹا پرانا کپڑا پہنے رہے، طاقت کے باوجود، پیسے کے باوجود اس کے بدن سے بدبو آتی رہے، اس کے بال بالکل میلے کچیلے رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کی حد میں رہ کر انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھے، مینٹین کر کے رکھے، یہ شریعت کہتی ہے۔ تو پھر تکبر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے تکبر کا مطلب بتایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات کو دیکھ کر کے بھی نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، لوگوں کو حقیر مانا جائے، یہ ہے تکبر۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی پہچان کیا ہے؟ وہ زمین پر نرم چال چلتا ہے۔ دوسری پہچان، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے اسپیشل بندے، رحمان کے خاص بندے جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، وہ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھیں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پڑھیں، سامنے والا آپ کو گالی سے جواب دے، تو آپ کیا کریں گے؟ گالی کے جواب میں گالی دیں گے؟ نہیں صاحب، السلام علیکم کہہ کر کے گزر جائیے۔ جاہل کا جواب خاموشی ہے، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے اللہ کے خاص بندے۔ اللہ کے پیارے نبی مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جب آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، آپ کا چچا لوگوں سے کہتا تھا اس کی باتیں نہ سنو، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ پاگل ہے۔ اللہ کے نبی کبھی اپنے چچا کو پلٹ کر کے جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جاہل کا جواب کبھی جہالت سے نہیں دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت گزری، انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، کہا السلام علیکم، اے محمد تم پر نعوذ باللہ موت آ جائے۔ السلام علیکم کے بجائے انہوں نے السلام علیکم کہا۔ اما عائشہ نے سن لیا، جو نبی سے پیار کرے گا وہ نبی کی توہین ہوتے ہوئے کیسے گوارا کر لے گا، وہ نبی کی بے عزتی کیسے گوارا کر لے گا۔ اما عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، اما عائشہ نے فرمایا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت آئے، تم پر اللہ کی پھٹکار برسے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فوراً حضرت عائشہ کو سمجھایا، اے عائشہ محلن یا عائشہ، اے عائشہ دھیرج رکھو، اے عائشہ صبر کرو، اے عائشہ اطمینان رکھو، اے عائشہ اتنی تیش میں آنے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اپنے اندر نرمی لے آؤ۔ اما عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی شاید آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے آپ کے لیے موت کی بد دعا کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ میں نے سنا تھا اور میں نے جواب بھی دے دیا تھا، جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا تو میں نے جواب میں کہا تھا وعلیکم تم پر بھی آ جائے، تم میرے لیے اگر موت کی بد دعا کر رہے ہو تو وہ موت تمہارے اوپر چلی جائے۔ میرے نبی کا یہ انداز تھا، گالی کے جواب میں بھی گالی آپ نے نہیں دی۔ اور آج کا مسلمان ماشاءاللہ اسی نبی کے محبت کے نام پہ بڑا بڑا بینر لگاتا ہے اور ایک مسلک کا نام لے کر کے کہتا ہے فلاں مسلک والے حرامی ہیں۔ اس طریقے کا بینر ابھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ یہ آج کا مسلمان نبی کی محبت کے نام پہ کرتا ہے۔ جس نبی کی محبت کے نام پر آج اتنی گری ہوئی حرکت کی جا رہی ہے، اس نبی نے کبھی اپنی زبان سے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے جاہلوں کا کے منہ نہیں لگتے، وہ جاہل کا جواب سلام سے دیتے ہیں، وہ جاہل کا جواب دے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
دو چیزیں ہو گئی، 12 چیزیں مجھے بیان کرنی ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے خاص بندے رات بھر سجدہ کرتے ہیں اور رات بھر قیام کرتے ہیں، وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ قیام اللیل کرتے ہیں۔ او لوگوں، تہجد کو کون پوچھے؟ آج تو مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، آج تو ہر گاؤں کے اندر مسجدیں موجود ہیں، مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے تک موبائل میں بزی ہے، فیس بک پر بزی ہے، انسٹاگرام پر بزی ہے، اسے اتنی فرصت کا ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کی اذان کا جواب دے کر کے وہ مسجد میں آئے۔ رحمان کے بندے تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں جاگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تہجد کی نماز بھی کیا نماز ہے؟ دنیا بستروں پہ سو رہی ہے، اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، دنیا نیند کی آغوش میں لیٹی ہوئی ہے، اور اللہ کا یہ بندہ اپنا بستر چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے۔ اس نماز کی ویلو کیا ہے؟ اس نماز کی قدر کیا ہے؟ ذرا قرآن کی سورہ سجدہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کی سے دعائیں کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دنیا سے چھپ کر کے وہ یہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چھپ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم جنت میں ان کو وہ نعمتیں دیں گے جو دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو دنیا سے چھپ کر کے عبادت کرے گا، اللہ اس کو وہ نعمت دے گا جس کو دنیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو وہ ریوارڈ دے گا، وہ بدلہ دے گا۔ تو رحمان کے بندے تہجد پڑھتے ہیں، رات بھر سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہاں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، نہ نوجوان پڑھ رہا ہے، نہ بوڑھے پڑھ رہے ہیں، نہ بچے پڑھ رہے ہیں، نہ عورتیں پڑھ رہی ہیں، اور دعویٰ سب کا ہے کہ صاحب ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی پر جان دینے والے ہیں۔ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی کو نماز سے اتنا پیار تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عیرت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو تاکہ نماز پڑھ کر کے محمد کے دل کو سکون مل جائے۔ اس نماز سے اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی کہ اپنے آخری ٹائم میں جب اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ کی زبان سے صحیح طریقے سے حروف ادا نہیں ہو رہے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں۔ آخری ٹائم میں اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز کی پابندی کرو، او لوگوں نماز کی پابندی کرو، وہ لوگوں اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ میرے نبی کو اپنے آخری ٹائم میں نماز کی فکر، امت کو نماز کی فکر نہیں، نماز چھوٹتی ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ اپنی دکانوں پر بیٹھے، اپنے کارخانوں میں بیٹھے، اپنے کاروبار کی جگہوں پر بیٹھے ہیں، اذان کی آواز ان کے کانوں تک آ رہی ہے لیکن وہ مسجد میں نہیں جاتے۔ یہاں تو اللہ کے نبی کے پاس ایک اندھے صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، میں چھڑی کے سہارے مسجد تک آتا ہوں، مسجد میرے گھر سے دور ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بارش کا موسم آتا ہے، مسجد تک پہنچنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا میں گھر پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ صحابی جانے لگے، پھر اللہ کے نبی نے واپس بلایا، آپ نے پوچھا هل تسمعون النداء، کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ کیا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ ہاں اے اللہ کے نبی میرے کانوں تک اذان کی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا فعجب، جب اذان کی آواز تمہارے کانوں تک آتی ہے تو تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، تم جماعت نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کہ نماز وہ عبادت ہے میرے بھائی،
اور جسے تہجد کی نماز کا چسکا لگ جائے گا اللہ اس کے دل کو روشن کر دے گا. اللہ کے خاص بندے راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے اسپیشل بندے رات میں تہجد پڑھتے ہیں, رات بھر سجدہ کرتے ہیں, رات بھر قیام کرتے ہیں. لیکن تہجد پڑھنے کے باوجود بھی ان کو اس بات پر کوئی غرور نہیں ہے, کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں. رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کے خاص بندے یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے, جہنم کا عذاب تو لگ جانے والا ہے. آج تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے, جہنم کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا, قبر کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم گناہ کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں, اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ اب جہنم کی باتیں سن کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے. اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. تم گناہ کرنے کی وجہ سے اتنے کٹھور دل ہو چکے ہو, اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ پتھر بھی تمہارے دل کے آگے پھیل ہو جائے گا. پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اس کا دل سخت ہوتا ہے, اور جب دل سخت ہوتا ہے تو جہنم کی باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. رحمان کے خاص بندے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے. کبھی دنیا میں کوئی آگ میں جل جائے, ذرا اس کی لاش کو دیکھیے آپ, جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتے آپ. کمزور دل اور دماغ کا آدمی الٹی کر دے گا, نہیں دیکھ پائے گا, بے ہوش ہو جائے گا. دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی, اور وہ آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی, وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی, وہ کوئلے سے نہیں جلے گی, وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی. وقودها الناس والحجارہ, وہ انسانوں سے جلے گی, وہ پتھروں سے جلے گی. اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ اور اپنے پریوار والوں کو بچا لو. اس جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کیا کرو اللہ سے. اللہ کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب چمٹ جانا. غرامہ کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ غرامہ کے معنی قرضدار. قرضدار جو ہوتا ہے, جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اور پھر قرضہ اس سے مانگنے جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے کہ تم میرا قرضہ واپس کر. عربی میں اس کے لیے غرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کا عذاب ان عذابها کان غراما. جس طریقے سے قرض دینے والا قرضدار کا دامن پکڑ لیتا ہے, جہنم کی آگ بھی جہنمی کو پکڑ لینے والی ہے اور جہنمی کو چھوڑنے والی ہے. انہا ساعت مستقر و مقاما. جہنم بہت بری جگہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی. تکبر نہیں کرتے, جاہل کا جواب نہیں دیتے, رات بھر تہجد پڑھتے ہیں, اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور بخیلی نہیں کرتے, وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. فضول خرچی بھی نہیں کرتے, بخیلی بھی نہیں کرتے, بیچ کا راستہ اپناتے. بہت سے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں, بچوں کا بھی حق مار لیتے, بیوی کا بھی حق مار لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیوی کی جو جائز خواہشات ہے پوری کریں آپ, بچوں کا جو جائز حق ہے پورا کریں آپ, اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. کچھ لوگ بیچارے سیونگ کرتے ہیں, سیونگ کرنے کے چکر میں اپنی بیوی بچوں کے جائز شوق کو بھی پورا نہیں کرتے. ایسی سیونگ مت کرو میرے بھائی. سیونگ کرو, مگر سیونگ کے چکر میں اپنے بیوی بچوں کا حق مت مارو.
اللہ فرماتا ہے رحمان کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو کنجوسی بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. ہمارے ارشاد بھائی کلکتہ میں رہتے ہیں. کلکتہ میں ایک جگہ ہے مٹیا برج، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے وہاں. میرا ایک پروگرام ہوا مٹیا برج میں. ایک صاحب کے بارے میں لوگ بتانے لگے اہل حدیث ہے وہ صاحب، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، شاید انہوں نے 1 کلو یا 2 کلو سونا دیا تھا. مطلب اتنا سونا دیا کہ پورے کلکتہ میں فیمس ہو گیا. کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے میرے بھائی؟ آج اپنے شو آف کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو دکھانے کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے لوگ کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنا فضول خرچی کرتے ہیں. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ لوگ اپنے گھر مکان بنانے میں ضرورت سے زیادہ اسراف کریں. گھر مکان آپ بنائیے، اچھا بنائیے، مگر ایک انسان اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ عالیشان مکان بنائے اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ لوگ میرے مکان کو دیکھ کر کے لوگ حیرت کریں اور میری واہوائی کریں، میری تعریف کریں، یہ چیز میرے بھائی کو اسراف میں داخل ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان کے خاص بندے فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں. اور آپ یہ سوچو جب اسراف نہیں کرتے، جب کنجوسی نہیں کرتے، جب وہ خرچ کرنے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں، تو سوچو کہ جب وہ پیسہ کماتے ہوں گے تو وہ کتنی احتیاط کرتے ہوں گے. آپ کے اسی علاقے میں سائبر کرائم بھی ہوتا ہے اور مجھے ساری خبر ہے کہ کون کون سے طریقے اپنائے جاتے ہیں. کروڑوں کے لوگوں کو چونا لگایا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے آپ نے اگر عالیشان مکان بھی بنا لیا، آپ نے کروڑوں کما بھی لیا، آپ نے دنیا کی کچھ دولت کما بھی لی، مگر آپ نے اپنے لیے جہنم کا گڈھا کھود لیا. اور اللہ کی قسم وہ خوبصورت مکان، وہ شاندار مکان جو حرام کی کمائی سے بنے گا، اس مکان میں سب کچھ آ سکتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، اللہ کی برکت نہیں آ سکتی، سکون نہیں آ سکتا، چین نہیں آ سکتا. حرام کمائی اگر آپ کے گھر میں آئے گی تو کہیں نہ کہیں آپ کا سکون برباد کرے گی. ہمارے نوجوان آج کل موبائل پر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، بہت سارے ایپ آتے ہیں، اس میں باقاعدہ جوا کھیلا جاتا ہے. انڈیا اگر جیت جائے گی تو 1 لاکھ روپیہ مل جائے گا، فلاں ٹیم جیت جائے گی تو 1 لاکھ روپیہ، اس پہ سٹا لگتا ہے اور ہمارا نوجوان دھڑلنے سے کھیلتا ہے اس کو. میرے بھائی، حرام کمائی کو اپنے گھر میں لا کر کے اپنے گھر کو برباد مت کرو. جب اللہ کے خاص بندے اپنے خرچ کے معاملے میں احتیاط کرتے ہیں تو سوچو اپنی کمائی کے بارے میں کتنی احتیاط کرتے ہوں گے. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا، وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، اور تو نے مال کہاں پر خرچ. آج مسلمانوں کی بڑی تعداد حرام کاروبار کر رہی ہے، سود و بیاج کا دھندا کر رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے یمحق اللہ الربا، اللہ کے نبی فرماتے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اين اخذ المال، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، شوہر بیچارہ حلال طریقے سے کام کر رہا ہے، تھوڑا تمہارا سوٹ سستا والا لے آیا، تمہارے زیور کچھ سستے والے لے آیا، تمہارے کچھ شوق پورے نہیں ہو پائے تو صبر کر لو میری بہن، صبر کر لو، برداشت کر لو. حرام کمائی سے اگر وہ خوبصورت کپڑا لے آیا، تیرے مہنگے زیورات لے آیا، تیرے میک اپ کا سامان لے آیا، اس حرام کمائی کے کپڑے اور زیورات سے حلال کمائی کا سستا اور معمولی کپڑا زیادہ بہتر ہے میری بہن. اپنے شوہروں کو سے ایسی فرمائشیں مت کرو کہ وہ حرام طریقے اپنانے کی کوشش کریں. میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات بھی پڑھ لینا. 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں عائشہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا 2 مہینے تک ہم کھجوریں کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتے تھے. میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے تو نبی کے اہل بیت کی زندگی پڑھ کے دیکھو. اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے جاتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے.
دروازے پر جاتے ہیں اور دروازے سے واپس چلے آتے ہیں. حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان آئے تھے اور میرے دروازے سے آ کر کے واپس چلے گئے. انہوں نے حضرت علی کو بھیجا جاؤ پتا کرو کیا بات ہے. حضرت علی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, کیا غلطی ہو گئی, آپ ہمارے دروازے سے آ کر کے واپس چلے گئے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے علی, جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچا رأیت علی بابھا سترا موشیا, میں نے اپنی بیٹی کے دروازے پر ڈیزائن دار پردہ دیکھا. میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لگا ہے وہ ڈیزائن دار پردہ ہے. مالی ولی دنیا, اے علی جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی, اور میری بیٹی کے گھر کے دروازے پر یہ ڈیزائن دار پردہ کہاں سے آ گیا. اللہ کے نبی نے حکم دیا جاؤ علی اور میری بیٹی سے کہہ دو کہ اس پردے کو ہٹا دے وہاں سے اور مدینہ کے غریبوں میں تقسیم. میری ماں اور بہنوں کبھی موقع ملے تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات یاد کریں. ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب مسلمانوں کے اوپر خوشحالی کا دور آیا. غزوہ حنین کے بعد جب مسلمانوں کے گھر میں دولت کی کثرت ہو گئی, اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں نے ڈیمانڈ کی کہ اے اللہ کے نبی اب ہمیں بھی آرام دہ زندگی گزارنے کا حق ہے, اب ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے, ہمیں سال بھر میں جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے, ہمیں بھی اچھا کپڑا پہننے کا حق ہے, ہمیں بھی اچھے مکان میں رہنے کا حق ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اچھا مکان اور اچھی زندگی اور پیسہ ملنا چاہیے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی, کیا اللہ کے نبی کی بیویوں کا یہ ڈیمانڈ کرنا غلط تھا؟ بالکل غلط نہیں تھا, جائز تھا. ہر انسان کو حق ہے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے, مگر اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کی یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ نے قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل کر دی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو دنیا چاہیے, دنیا کی دولت چاہیے, دنیا کی رنگینی چاہیے, آ جاؤ میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, دنیا کا پیسہ دے دیتا ہوں, عیش و آرام دے دیتا ہوں, مگر تمہیں نبی کے گھر سے جانا پڑے گا, پھر تم نبی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے پیار کرتی ہو, رسول سے پیار کرتی ہو اور آخرت میں گھر بنانا چاہتی ہو تو تم نیکی کا کام کرتی رہو اور نبی کے ساتھ پریشانی اٹھاتی رہو, تمہیں آخرت میں پورا ثواب ملے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا عائشہ یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں, اللہ تم کو چوائس دے رہا ہے, چاہو تو تم دنیا کی دولت لے لو اور چاہو تو اپنے نبی کا ساتھ لے لو. عائشہ تمہیں کیا پسند ہے؟ عائشہ تم چاہو تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے جواب دو. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ اے اللہ کے نبی میرا فیصلہ بالکل کلیئر ہے, میں اللہ کو چنتی ہوں, میں اس کے رسول کو چنتی ہوں اور میں آخرت کے گھر کو چنتی ہوں. نہیں چاہیے مجھے دنیا کا عیش و آرام, نہیں چاہیے مجھے دنیا کی دولت, میں مشکل میں رہ لوں گی, پریشانی میں رہ لوں گی, مگر اپنے نبی کے ساتھ. تو حرام کمائی کبھی کبھی شوہر بیوی بچوں کے دباؤ کی وجہ سے بھی کماتا ہے. میری ماں اور بہنوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے شوہر کی حلال کمائی کو اپنے لیے کافی سمجھیں اور ایسا کوئی راستہ نہ اپنائیں کہ شوہر حرام کی طرف رخ کرے. تو 5 چیزیں ہو گئی, آگے بڑھتے ہیں. 6, 7, 8 3 چیزیں ایک آیت میں اللہ نے بیان کی. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, یعنی وہ شرک نہیں کرتے, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا مقام نہیں دیتے, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کر کے اپنا سر نہیں جھکاتے, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرتے. ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر دیگیں پک رہی ہیں, ان کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے. اس مہینے کو غوث اعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے. او لوگوں یہ کتنی بڑی اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو ہم غوث اعظم کا خطاب دے دیں. اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ
اللہ ہے، اگر دستگیر کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے۔ آج کتنے مسلمان توحید سے دور ہیں، کتنے مسلمان ہیں ان کو توحید کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ غیر مسلم کا تہوار آیا، باقاعدہ ان کے تہوار پر بڑے بڑے بینر لگائے گئے۔ اسی بہار کی سرزمین پر میں نے دیکھا، مسلمان دکاندار ہے، اس نے اپنی دکان پر بینر لگایا، تمام بھائیوں کو فلاں تہوار مبارک ہو اور فلاں دیوی آپ کے اوپر کرپا کرے۔ یہ مسلمان اپنے بینر پہ لکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھائی چارہ اپنی جگہ، سدبھاونا اپنی جگہ، ایکتا اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ اور ایمان اپنی جگہ، توحید اپنی جگہ۔ ایمان اور توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو بھی آفر کیا گیا تھا، اے اللہ کے نبی، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں، ایک دن آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے کافروں، اے اللہ کو نہ ماننے والوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں جب تک تم شرک کر رہے ہو تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، میں اپنے دین پر چلتا ہوں۔ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ بعض بے غیرت مسلمان ایسی چیز ان کے گھر میں آتی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، غیر اللہ کے اوپر چڑھایا گیا ہے، اس کو ان کے گھر پہ آتی وہ کھا لیتے ہیں، اور بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں صاحب ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے سور کا گوشت بھی کھا لے گا کیا؟ تو بسم اللہ پڑھ کے مردار بھی کھا لے گا کیا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اس چیز پر نظر و نیاز کی گئی ہو، اس چیز کو آپ بسم اللہ ایک بار نہیں 1000 بار پڑھ لیں، وہ حرام ہے، حرام تھی اور حرام رہے گی، اور اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کے حلال نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے۔ میڈیا والوں کو کوئی جا کر کے یہ قرآن کی آیت بتا دے جو اسلام کو آتنکواد کے ساتھ جوڑنے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں، ان کو قرآن کی کوئی آیت بتا دے کہ نردوش کی ہتیا کرنے والا اللہ کے خاص بندوں میں شامل نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، وہ مجرم ہے۔ اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہیں۔ ارے قرآن تو وہ کتاب ہے جو انسانیت کو یہ بات پڑھاتی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک بے قصور انسان کی ہتیا کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری مانوتا کا ہتیا ہے۔ تو رحمان کے بندے شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ اور تیسرا گناہ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ ٹاپ 3 کرائمز ہے اسلام کی نظر، ٹاپ 3 گناہ ہیں۔ شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا، یہ ٹاپ 3 گناہ ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور اللہ کے خاص بندے یہ تینوں کام میں سے کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ آج زنا بھی عام ہو رہا ہے۔ ایک دور تھا کسی گاؤں میں کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی کے بارے میں پتہ لگ جاتا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، اس کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، پورا گاؤں تھوکتا تھا، پورا سماج تھوکتا تھا۔ آج تو اسٹیٹس سمبل بن گیا صاحب، آج تو نوجوان لڑکوں کے یہاں اسٹیٹس سمبل بن گیا کہ میری اتنی گرل فرینڈ ہیں، میں تو اتنی لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوں، میرے تو اتنے تعلقات ہیں اتنی لڑکیوں سے۔ اتنا بے غیرت ہو گیا ہمارا مسلمان نوجوان، اور اس بے غیرتی کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ کے اس علاقے میں بھی شادی بیاہ میں کون کون سی رسمیں ہو رہی ہیں۔
آپ نے نکاح جیسے مقدس رشتے کو جب مشکل بنا دیا، لڑکوں کی شادی کی عمر ہو گئی، لڑکیوں کی شادی کی عمر ہو گئی، آپ نے جہیز کے نام پر، آپ نے بارات کے نام پر، آپ نے منگنی کے نام پر، اور آپ نے دنیا بھر کے رسموں کے نام پر جب نکاح کو مشکل بنا دیا تو زنا تو آج کل 500 روپے میں ہو رہا ہے۔ جب آپ حلال کے طریقے کو مشکل بنائیں گے تو حرام کا طریقہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ غریب باپوں کے سینے پر ان کی جوان بیٹیاں آج بوجھ بن گئی ہیں۔ غریب باپ بیچارہ جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، وہ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس سوچ میں وہ بھولتا رہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کہاں سے کروں گا، میں ان کے جہیز کا انتظام کہاں سے۔ یہ رسم و رواج ہم نے بنائے۔ میرے نبی کی شریعت میں کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی بارات نہیں ہے، کوئی منگنی نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت میں کوئی پھالتو رسم و رواج نہیں ہے۔ رسم و رواج کے بندروں سے نکلو میرے بھائی۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندے زنا نہیں کرتے تو آپ زنا کو اتنا مشکل بنا دو کہ زنا کرنے کے پہلے 1000 بار ولا یزنون، اللہ کے خاص بندے زنا نہیں کرتے۔ غور کیجئے، اسلام نے زنا کرنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا، عورت کو حکم دیا ولا یبدین زینتہن، عورت گھر سے بے پردہ نہ نکلے۔ مرد کو حکم دیا وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والے مردوں جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ مرد کو حکم دیا نگاہ کو نیچی رکھو، عورت کو حکم دیا پردے میں نکلو۔ اس کے بعد عورت کو حکم دیا کہ وہ غیر محرم کے ساتھ اکیلے میں نہ جائے، تنہائی میں نہ جائے، چاہے وہ انسان، وہ آدمی اپنے دور کا سب سے متقی اور پرہیزگار آدمی ہو، اور وہ عورت دنیا کی سب سے متقی عورت ہو، تب بھی اگر ایک مرد اور ایک عورت اگر اکیلے میں رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا وثالثہم الشیطان، وہاں پہ تیسرا شیطان ضرور رہے گا۔ جوان بیٹی ہے آپ کی، ٹیوشن پڑھانے والا ماسٹر آیا، ٹیچر آیا، آپ نے تنہائی اس کو پرووائڈ کر دی۔ آپ کا وہاں پہ رہنا، یا تو آپ کوشش کریں اگر جوان لڑکی ہے تو ٹیچر کوئی لیڈی ٹیچر، اور اگر مجبوری ہے کوئی جینٹ ٹیچر پڑھا رہا ہے تو خبردار آپ اس ٹیچر پر بھروسہ کر کے تنہائی میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو بیٹھنے مت دیں۔ کتنے واقعات ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کے کیس میں معاملہ بہت دور تک گیا ہے۔ شریعت کا ہر حکم اپنے اندر بڑی حکمت رکھتا ہے۔ ارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو۔ اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے محرم رشتے دار کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ جہاں تہاں نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہاں تک فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر میں چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کان تک نہ پہنچے۔ جو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کے پائل کی آواز غیر مرد کے کان تک پہنچے، وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ عورت سج کر، سنور کر، لپسٹک لگا کر، کریم اور فاؤنڈیشن اور پاؤڈر لگا کر اور دنیا بھر کا میک اپ کر کے اور خوبصورت کپڑے پہن کر وہ بے پردہ گھر سے نکلے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں پر ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو زنا کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا رحمان کے خاص بندے زنا نہیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شرک کرے گا، جو زنا کرے گا، جو قتل کرے گا، وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ، قیامت میں اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اللہ کے یہاں عذاب میں وہ ذلیل ہو کر کے ہمیشہ رہے گا۔ جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، لیکن ہاں اللہ نے توبہ کا راستہ کھول کر رکھا ہے۔ جتنا بڑا بھی آپ نے گناہ کیا ہے، اگر ایمان لے آؤ، اگر نیک عمل کر لو، اگر توبہ کر لو، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ، وہ کتنا مہربان ہے ہمارا پروردگار، کتنا مہربان۔
اگر ہم نے سچی توبہ کر لی اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اس کریم کی کریمی دیکھو میرے بھائی، اس غفار کی غفاری دیکھو، اس ستار کی ستاری دیکھو، اس رحمان کی رحمانیت دیکھو، اس رحیم کا رحم دیکھو کہ وہ گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا. اور اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئا، اے اللہ تیرا ایک بندہ ہے وہ کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے پر نظر رکھو، فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر میرا بندہ وہ غلط کام کر لیتا ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ سَيِّئَةً، تو میرے بندے کے نام اعمال میں تم ایک گناہ لکھنا، ایک سے زیادہ مت لکھنا. اللہ کا کیلکولیشن بھی بڑا عجیب ہے. گناہ کا ارادہ کرو گے گناہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کر لو گے ایک گناہ لکھا جائے گا. نیکی کا ارادہ کرو گے ایک نیکی لکھی جائے گی، نیکی کر لو گے 10 نیکی لکھی جائے گی. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے پر نظر رکھو، اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے اور اس نے گناہ کر لیا تو ایک گناہ تم اس کے نام اعمال میں لکھ دینا. وَإِن تَرَكَهَا، اور اگر میرا بندہ وہ گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو میرے بندے کے نام اعمال میں تم ایک نیکی لکھ دو. فَإِنَّهُ تَرَكَهَا مِن جَرَّايَا، اس لیے کہ میرے بندے نے گناہ کو چھوڑا ہے تو میرے ڈر سے چھوڑا ہے، جب میرے ڈر سے چھوڑا ہے تو ایک نیکی لکھ دو اس کے نام اعمال میں. اللہ اللہ، وہ اللہ ایسا ہے میرے بھائی. وہ نوجوان جس نے اب تک اپنی جوانی کو غلط کاموں میں گزارا ہے، وہ آج کی رات جا کر کے اللہ سے توبہ کر لے، اس کی کل کی صبح انشاءاللہ اس کی زندگی ایک نئی صبح. جو آج تک شراب پیتا تھا آج جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، انشاءاللہ اب تک جتنی اس نے شراب پی ہے سب اللہ معاف کرے. جو آج تک ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا آج جا کر کے اللہ سے سچی توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور نئی فجر کی نماز سے نئی زندگی کی شروعات کرے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو توبہ کر، ہم تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کر لیتا ہے، جو نیک عمل کر لیتا ہے، وہ پلٹ کر کے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے. ہمارا صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کو یہاں سے دھنباد جانا ہے اور آپ مدھوپور کے راستے پر جا رہے ہیں، جانا آپ کو دھنباد کا اور آپ راستہ مدھوپور کا پکڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے رانگ طریقہ اپنایا، رانگ راستہ، غلط راستہ اپنایا، آپ کو واپس دھنباد جانے والے ہائی وے پر آنا پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو توحید پر پیدا کیا ہے اور فطرت پر پیدا کیا ہے. جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ ٹریک سے بھٹک جاتا ہے، وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے. اسی لیے توبہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی کو گھما لینا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا، گھوم جانا، واپس آ جانا. اللہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرتا ہے وہ ہمارے راستے کی طرف واپس پلٹ کے آ جاتا ہے. 9 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 11:30 بجنے والا ہے، فوراً مجھے نکلنا بھی ہے دھنباد کے لیے. نمبر 10، والذین لا یشهدون الزور، رحمان کے خاص بندے کسی گندی جگہ، کسی غلط جگہ، کسی ناجائز جگہ، کسی میوزک والی جگہ، کسی ناچ گانے والی جگہ پہ حاضر نہیں ہوتے. مجھے پتا لگا ہے کہ آپ کے آس پاس میں کہیں قوالی شریف ہو رہی ہے اور ہمارے بہت سارے شریف لوگ وہاں گئے ہوئے. میں کیا بولوں، اب اس پر کیا بولوں. یہاں قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں، اس میں مزہ نہیں آئے گا یار. ادھر چلو، کہیں کہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف قوال ہوتا ہے اور ایک طرف قوالہ ہوتی ہے اور دونوں میں مناظرہ ہوتا ہے. ادھر سے جو شاعر صاحب ہوتے ہیں وہ عشق و محبت والی شاعری پڑھتے ہیں، ادھر سے جو شاعرہ ہوتی ہے وہ اس کا جواب دیتی ہے، اور ہماری پبلک کو یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. جس دل کو میوزک سے سکون ملے وہ دل ڈیڈ ہو چکا ہے میرے بھائی، وہ دل مردہ ہو چکا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر جب بالی ووڈ کے گانے سنتے ہو، اللہ کی قسم اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کل قیامت کے دن بھی تمہارے کان میں ایئر فون لگا ہوگا اور بالی ووڈ کا وہی گانا سنتے ہوئے تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ.
انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین لا یشهدون الزور، رحمان کے خاص بندے گانے بجانے کی محفل میں شامل نہیں ہوتے، میوزک میں شامل نہیں ہوتے، ناچ گانے میں شامل نہیں ہوتے، شرکی مجلس میں شامل نہیں ہوتے، شرکیات تہواروں میں شامل نہیں ہوتے۔ مسلمان لڑکی کالج میں جا رہی ہے، غیر مسلموں کا تہوار آیا، ان کے تہوار میں اس نے باقاعدہ ان کے ساتھ شامل ہوئی اور ان کے سارے مذہبی کاموں میں اس نے بھی شرکت کی، اور بڑے فخر سے کہتی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا حرج ہے، ان کا تہوار تھا تو کیا حرج ہے، وہ ہمارے تہوار پر ہمارے گھر میں سوئی کھانے آتے ہیں، ہم ان کے تہوار میں شامل ہو گئے تو کیا بات ہے۔ تہوار کی مبارکباد دینا ایک الگ بات ہے اور تہوار میں شامل ہونا ایک الگ بات ہے۔ بھائی آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا شریف ہے، بڑا نیک ہے، بڑا ایماندار ہے، لیکن آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ کیا کریں گے صاحب؟ آپ اس کا ہاتھ پیر چومیں گے کہ ارے آدمی بہت اچھا ہے؟ آپ معاف نہیں کریں گے صاحب یہ میرے باپ کو گالی دیتا ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے، ایک مشرک اللہ کی توہین کرتا ہے، اور آپ شرک کو انڈر اسٹیمیٹ سمجھ رہے ہیں، شرک کو آپ ہلکا گناہ سمجھ رہے ہیں، آپ شرکیات تہوار میں شامل ہو رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہماری ان بہنوں کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو شرکیات تہواروں میں شامل ہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، رحمان کے خاص بندے اس طریقے کی چیزوں میں شامل ہیں۔ نمبر 11 وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے، کسی بیہودہ چیز کے پاس سے، کسی حرام چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی خود سے شامل نہیں ہوتے، لیکن سڑک پہ جا رہے اب ناچ گانا ہو رہا ہے تو سر جھکا کر کے گزر جاتے ہیں، وہاں رکتے نہیں ہیں، تماشا نہیں دیکھتے، حرام جگہ پر جاتے نہیں ہیں اور حرام چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 11 والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اندھے اور بہرے ہو کر کے گر نہیں جاتے۔ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے وہ غور کرتے ہیں، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے قرآن کو نہیں سنتے۔ آج ہم اور آپ قرآن پڑھا جاتا ہے، حافظ صاحب تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم سن رہے ہیں، نہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم کبھی قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہم اندھے بہرے ہو کر کے قرآن کو سنتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے خاص بندے قرآن کو اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں سنتے، وہ قرآن پر غور کرتے ہیں، قرآن پر تدبر کرتے ہیں۔ اور آخری چیز والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رحمان کے خاص بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ عبداللہ ابن عباس نے بڑی پیاری بات لکھی، بڑی پیاری بات کہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور مومن کے بچے اور بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں؟ جب وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، جب وہ اطاعت کا کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے ہیں۔ بیٹا، باپ اپنے بیٹے کو فجر کی نماز میں پہلی صف میں دیکھتا ہے، باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو گھر سے پردے میں نکلتا ہوا دیکھتی ہے، ماں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب اپنے بچوں کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ماں باپ دیکھتے ہیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ رحمان کے خاص بندے اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بیوی اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں متقی ہی نہیں، ایسا متقی بنا دے کہ لوگ ہماری پیروی کریں، لوگ ہمیں آئیڈیل سمجھیں۔ اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ 12 کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ایسے
خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اسپیشل کمرہ دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور فرشتے ان کو سلام کریں گے خالدین فیہا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقر و مقامہ، اور جنت بڑا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ فرقان کی آخری آیات تھی جن کی تفسیر مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ 12 صفات ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جو بھی ہمارے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری خواتین کو خاص طور سے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کے منعقد کرنے والے اور اس کا انتظام دیکھنے والے اور اس میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو اللہ پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔